الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے والدین کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ رشتوں میں باندھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، کچھ رشتوں میں باندھ کر بھیجا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی ماں اور کسی باپ کا بیٹا ہے، پھر اس کے کچھ بھائی ہیں، پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو سسرال کا پورا جو رشتہ ہے وہ اس کا بن جاتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ تو ان میں بڑی ایک اہم ڈائمنشن اولاد اور والدین کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے بارے میں ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، تو کوئی انسان اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ اس کے مقابلے میں میاں بیوی کا رشتہ وہ انسان خود بناتے ہیں، اور بہرحال انسان ہی کے پاس اس کا کسی کے پاس ڈائریکٹلی کسی کے پاس انڈائریکٹلی اس رشتے کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن میں کس کا بیٹا ہوں یہ میری چوائس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کس کا باپ ہوں اس میں بھی میرے چوائس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ جو خاص ڈائمنشن ہے، قرآن مجید نے اس مضمون کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی 5 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے ساتھ جوڑ کر والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ سورہ بقرہ میں ایک ہی آیت کے اندر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء میں بھی اسی طرح، سورہ انعام میں بھی اسی طرح۔ پھر جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کا ابتدا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم بندگی تو صرف اسی کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اس نے فیصلہ فرمایا ہے۔ پھر سورہ لقمان میں پہلے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی سے نوازا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ احسان مان اللہ کا، شکر ادا کر اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ اور تعریف کیا گیا ہے
اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت کیا تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے آخرت کے بارے میں نصیحت فرمائی بیٹے کو، بیٹا تمہارا عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، تو خواہ تم نے کہیں آسمان کی بلندیوں پر چڑھ کر کیا ہو یا زمین کے اندر، زمین کی تہ میں جا کے کیا ہو، یا طب اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ لیکن دونوں نصیحتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک نصیحت ایڈ فرمائی، اس لیے کہ حضرت لقمان نے بڑی اہم ڈائمنشن کا ذکر نہیں کیا شرافت کی وجہ سے، کہ دو قسم کے باپ ہوتے ہیں اور دو قسم کے باسز ہوتے ہیں۔ ابھی آپ طالب علم ہیں، آپ کو صرف اساتذہ سے واسطہ پڑا ہے، کچھ اساتذہ ہیں کہ جو بڑے سخت ہیں، ایڈمنسٹریٹو انداز ہے ان کا، آپ ان کے سامنے بالکل نہیں بولتے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی استاد بڑا کائنڈ ہو تو آپ ذرا لبرٹی لیتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے وہ والدین کا ہے، کہ جو اتھارٹیٹیو قسم کے والدین ہیں، بچے ان کے سامنے بولتے نہیں، پنجابی کا بس صحیح لفظ ہے کستے نہیں ہیں ان کے سامنے۔ لیکن اگر باپ نرم دل ہو، کائنڈ ہو، شفیق ہو، تو پھر بچے بھی باپ کے ساتھ مذاق بھی کر لیتے ہیں، وہ باپ کو مار بھی لیتے ہیں، ہے نا صاحب؟ نہیں، چھوٹے بچے میں باپ کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت لقمان بھارت چونکہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے، تو انسان کی شرافت اور مروت کے یہ بات خلاف ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں سے کہے تم میرے ادب میں کھڑی کیوں نہیں ہوئے، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، ہے نا؟ یعنی آپ کے ٹیچرز میں سے آپ کو ہوگا تجربہ کہ کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ ذرا اسٹرکٹلی بیہیو کرتے ہیں اور کچھ ذرا کائنڈلی بیہیو کرتے ہیں۔ تو حضرت لقمان نے حکمت کی باتیں بیٹے کو بتاتے ہوئے اپنے حقوق کا تذکرہ نہیں کیا کہ تم میرا ادب کیا کرو، میرا کہنا مانا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مکمل کیا کہ حکمت و دانائی کی باتیں جو انہوں نے بتائیں، ہی مسڈ ون پوائنٹ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوائنٹ ایڈ کر کے اس مضمون کو مکمل کیا۔ یعنی حکمت کسے کہتے ہیں؟ ہا کاف میم کا مادہ جس سے حکم بنا ہے، حکومت بنا ہے، استحکام بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میچورٹی، پختگی، پاور۔ تو حکمت کیا ہے؟ انسان کا میچور ہو جانا، سٹیبل ہو جانا۔ یعنی ایک ہوتی ہے انسان کی جذباتی کیفیت کہ وہ ایک دم کبھی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، پھر بالکل زمین پہ اتر آتا ہے۔ یہ جو ٹربولنس ہوتی ہے انسان کی شخصیت کی، یہ انسان کے ذرا ہلکے پن کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن مستقل مزاجی جو ہے یہ انسان کی میچورٹی کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ تو حکمت و دانائی کیا ہے؟ انسان کی سمجھ، علم، اور جب اس میں شکر کا اضافہ ہوتا ہے تو پھر حکیم وجود میں آتا ہے، دانا انسان وجود میں آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حجام کو، باربر کو بار بار بتاتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے۔ ان کے شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، تو اس نے اس نائی سے کیا سیکھا ہوگا؟ ایک طرف ذرا ریلیکس موڈ میں بیٹھے تھے، پھر انہوں نے کہا وہ میرا استاد ہے، تو شاگرد نے پوچھ لیا کہ شیخ آپ نے ان سے کیا سیکھا تھا، کون سی کتاب پڑھی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا تھا، اور جو پرانا سٹائل ہے جب سیلون نہیں ہوتے تھے،
اب تو ہے نا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا باربر جو ہے وہ آپ کے گرد گھومتا رہتا ہے، لیکن جب یہ کرسی سٹائل سیلون نہیں تھے، طریقہ کیا ہوتا تھا؟ سب کچھ زمینی ہوتا تھا، بستر بھی زمینی ہوتے تھے، بیٹھکیں بھی زمینی ہوتی تھی، تو ایک ذرا اونچی جگہ پر یعنی چوکی ہوتی تھی یا پیڑھی ہوتی تھی جس پر وہ نائی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا تھا، اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب وہ اس کو انسٹرکشن دیتا کہ اب ادھر منہ کرو، اب میری طرف منہ کرو، اب ادھر منہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے سامنے اس طرح بیٹھا کہ میں نے اپنی بائیں طرف اس کی طرف کر دی۔ تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتا ہے، تو اس نے مجھے ایک سبق پڑھوایا ہوا ہے، لہذا میرا وہ استاد ہے۔ تو یہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہے، اس میں انسان کو شیطان بڑے دھوکے دیتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ سرے چڑھ جائے گا، وہ چڑھتا رہے سرے۔ انسان کو سب سے پہلی اپنی فکر ہونی چاہیے۔ چوتھی جماعت میں میرے ایک استاد تھے، ان کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، لیکن بڑے زبردست استاد تھے کہ پورا سال وہ چھٹی نہیں کرتے تھے، بہت ڈیوٹیفل استاد، بڑی محنت سے پڑھاتے تھے۔ وہ ایک شعر بار بار سنایا کرتے تھے پنجابی کا، تو اپنی نبیڑ تن ہور نال کی، تو گرڑی سنبھال تن چور نال کی۔ کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ وہ سر چڑھ جائے گا، اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، پہلے اپنا تکبر تو نکالو تم۔ تو حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا۔ تو حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو علم کے اندر جب شکر ایڈ ہوتا ہے تو حکمت پیدا ہوتی ہے۔ حکمت اللہ کی دین ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ اسٹرگل سے گین کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور وہ انعام کسے ملتا ہے؟ جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے اور انسانوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ سڑک پر چلتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے آپ یہاں سے نکلنے لگے تو دو آدمی اکٹھے آ گئے یا سامنے سے بھی کوئی آ گیا، دو راستے ہیں نا آپ کے لیے، ایک کیا کہ آپ دھکے سے گزر جائیں فاتحانہ انداز میں، کیوں لنگیں گے نہیں پہلے میں۔ دوسرا انداز کیا ہے کہ آپ رک جائیں اور دوسرے کو اشارہ کریں آپ پہلے گزر جائیں۔ اچھا، جب جس کو راستہ دیا گیا اب وہ شکریہ ادا کر دے، اس کا بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن آپ کر کے دیکھیں آپ کو بہت کچھ ملے گا، یعنی یو ول فیل ود ان یور سیلف کہ یو آر گریٹ ناؤ۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے ایکسپیکٹ کرے کہ وہ میری عزت کرے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے کہ خود میں اپنی عزت کروں۔ جب انسان مس بیہیو کرتا ہے تو اس کا اپنا دل جو ہے وہ اس کی عزت نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب آپ ویل بیہیو کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، شکر ادا کریں گے، تو آپ کا اندر آپ کا قدردان ہوگا، آپ کو رسپیکٹ پے کرے گا، سلیوٹ کرے گا، اینڈ دس از مور امپورٹنٹ۔ تو جب انسان میں علم کے ساتھ شکر کا اضافہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دانائی حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ تو خیر کثیر، ہائیسٹ گڈ، وہ کیا ہے؟ وہ حکمت و دانائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو دو آیات ایڈ کی والدین کے حقوق کے بارے میں، اب میں ان پر گفتگو کرنے لگا ہوں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، خاص طور پر اس کی ماں، اس لیے کہ اس کو جنم دینے میں اور اس کی ابتدائی پرورش میں جو ماں کا رول ہے وہ باپ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھ پر زیادہ حق میری ماں کا ہے یا میرے باپ کا؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔
وہ سیٹسفائی نہیں ہوا، نے پھر پوچھا، یعنی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی. اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھ پر زیادہ حق میری ماں کا ہے یا میرے باپ کا؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا. چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا تمہارے باپ کا. یعنی اس میں جو منیمم ہے وہ کیا ہے کہ 4 میں سے 3 حق ماں کے اور 1 حق باپ کا ہے. تو یہاں بھی یہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، خاص طور پر اس کی ماں، یہ اس نے اس کو اٹھائے رکھا. یعنی اگر آپ خالی ہاتھ ہیں تو آپ کو گیٹ سے باہر جانے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے ایک وزنی بیگ اٹھایا ہوا ہو تو حالانکہ آپ ینگ لوگ ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ تھوڑی سی سانس آپ کی پھول گئی. نارملی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی 3 kg کا یا 2.5 kg کا، تو اتنا بوجھ مسلسل اٹھا کر پھرنا، یہ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ کے لیے آپ کی والدہ کا. تو لہذا اس کو قرآن مجید انڈورس کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے. اب وہ جو 2.5 kg یا 3 kg جو وزن بنتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ مائیں کا خون ہے کہ جو انسان کے جسم کی شکل اختیار کرتا ہے. یعنی اس کا بیج جو ہے وہ تو اوم اور سپرم ہوتے ہیں، لیکن سارا جو اس کے اندر میٹیریل بھرتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ماں سے آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں، ایک بیج گندم کا، اور اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس میں 7 چھلیاں ہوتی ہیں، ہر چھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو وہ سارا کچھ کہاں سے لیا؟ بیج تو ایک تھا، وہ سب زمین سے، پانی بھی زمین سے ابزارب کر رہے ہیں، اور سارے زمین کے سالٹ جو ہیں وہ بیج ایبزارب کر کے، وہ پودا ایبزارب کر کے آپ کو دے رہا ہے. تو انسان کی شخصیت میں یہ سارا کچھ جو انسان کا جسم بنتا ہے یہ اس ماں کے وجود سے بنتا ہے. پھر وفصالہ فی عامین، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں. 2 سال وہ دودھ پلاتی ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسان کا، حیوان کا جو خون ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے. ہمارے تمام جسم کے اعضاء کے لیے نیوٹریشن کا ذریعہ بھی خون ہے، آکسیجن بھی یہ خون پہنچاتا ہے اس کو، اور سارے جتنے بھی جسم کے گلینڈ ہیں ان کا را میٹیریل خون ہے. یہاں تک کہ پیشاب اور پسینہ جو انسان کے ایکسکریشنز ہیں وہ بھی خون ہی سے نکل کے آتی ہیں. یہ پسینہ، تھوک، آنسو اور معدے کی ساری رطوبتیں اور باقی جتنے بھی انڈوکرائنز ہیں وہ سب خون ہی سے بنتے ہیں. تو ماں کا خون ہے کہ جو بچے کی پہلے تخلیق کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کی نیوٹریشن بنتا ہے 2 سال کے لیے. لہذا فرمایا انشکر لی ولی والدیک، بس شکر کر میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر، یہ یاد رکھنا کہ الٹیمیٹلی تم نے آنا میرے پاس. اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اگر تمہارے ماں باپ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کا کہنا نہ ماننا. لیکن اس کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرتے رہو، ان کو کمپنی دیتے رہو. یہ بڑا زبردست حکم ہے، یہ کوئی انسان نہیں دے سکتا حکم. یہ بیلنسڈ حکم جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے ہمیشہ، کہ اگر والدین تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت پہ اکسائیں، کفر پہ مجبور کریں، ان کا کہنا تو نہ ماننا، لیکن دنیا میں اچھے طریقے سے ان کو کمپنی دیتے. ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین مشرک ہیں یا کافر ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں پھر بھی والدین کو تنہا چھوڑ کر، بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا سکتا.
ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا غلط بات میں، لیکن ان کی خدمت کی جائے گی، ان کو کمپنی دی جائے گی۔ خاص طور پر بیٹوں کے لیے یہ حکم ہے، اس لیے کہ بیٹیاں تو بیائی جائیں گی تو وہ اپنے گھر چلی جائیں گی، لیکن والدین کی جو اصل ذمہ داری ہے یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے، اور انہیں یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی والدین کی اطاعت اور والدین کی پیروی فرض نہیں ہے، اگر وہ رائچیس ہوں، مسلمان ہوں، نیک ہوں تو ان کے راستے کی پیروی بھی کی جائے گی، لیکن کافر بھی ہوں تو خدمت ان کا حق ہے، ٹیک کیئر ان کا حق ہے، خاص طور پر اگر وہ بڑھاپے کو اس حال میں پہنچ جائیں کہ تمہیں ان کی خدمت غیر معمولی طور پر کرنی پڑے تو بھی وہ تم پر لازم ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کے آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ پھر جو سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں نے سنائی ہیں ان کی طرف آتے ہیں، وہاں ڈیٹیل ہے کہ والدین کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ ہی جائے، غور سے سنیے گا الفاظ قرآن مجید کے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یہ اف کیا ہے؟ یہ بیداری کا کلمہ، اوہ کیا مصیبت ہے، یعنی والدین کے وجود کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کے تقاضوں سے انسان کا اپسٹ محسوس کرنا، یہ کیا ہے، اس سے باقاعدہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت سے بولو۔ والدین کے ساتھ ہارش لہجے میں بات کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ ایک حکایت ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ یعنی دیوار پر سامنے ایک کوا بیٹھا ہوا تھا۔ تو بیٹے نے کہا کوا ہے۔ باپ نے پھر پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ انہیں کہا کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھ لیا کہ میں پوچھ رہا ہوں بیٹا وہ کیا ہے؟ انہیں کہا ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے۔ باپ بڑا اپسٹ ہوا اور اس کے اندر چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی ڈائری لے کے آیا۔ انہوں نے کہا بیٹا آج سے 30 سال پہلے اسی دیوار پر ایک کوا بیٹھا تھا، اور تم نے مجھ سے 50 دفعہ پوچھا تھا کہ ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے۔ میں تو تم سے ناراض نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے نے 50 دفعہ مجھ سے ایک ہی بات پوچھی کہ ابا جی وہ کیا ہے۔ دیٹ از دا ڈفرنس، کہ اولاد کا وجود باپ کے دل کی کلی کو کھلا دیتا ہے، اس کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی والدین کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب وہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد کو اپنے بوڑھے والدین کا وجود ناگوار لگنے لگتا ہے۔ کیا مصیبت ہے یہ۔ تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان سے اف تک نہ کہو، ان کو ڈانٹو مت۔ اچھا، جب ڈانٹنے سے منع کر دیا تو پھر کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ مارنے کی اجازت ہوگی؟ ناٹ ایٹ آل۔
یعنی اگر ڈانٹنا منع ہے تو پھر مارنا تو اس سے 1000 گنا زیادہ منع ہو گیا، اور پھر ان سے عزت کے ساتھ پیش آؤ، نرم لہجے میں بات کرو۔ یہ والدین کے جو حقوق ہیں ان کو ہم سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اصل میں ہیں کیا۔ یہ قرض کی ادائیگی ہے، یعنی اگر قرض 2 قسم کے مانے جائیں، ایک وہ ہے کہ جس میں قرض لینے والا اور قرض دینے والا آمنے سامنے بیٹھ کے وہ معاملہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسری طرح کا قرض ہے کہ ایک سٹیج پر بچہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے والدین پر، اور والدین اپنا سب کچھ اس پر لگا دیتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو تو راتوں کو اس کے لیے جاگتے ہیں، اس کو اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے اور کمزور ہو جاتے ہیں، بچہ ان کی موجودگی کو ناگوار سمجھتا ہے، ناپسندیدہ سمجھتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم موو بھی نہیں کر سکتے تھے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، تو ہماری والدہ نے ہمیں کروٹیں بھی دلائی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کو، یا آپ کی کوئی بڑی بہن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ پلانے کے بعد فیڈر جو ہے بچے نے پیا، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ یہاں سینے سے لگا کے اس کو رکھتے ہیں، پھر بچے کو ڈکار آتی ہے، تو وہ ڈکار جو ہے وہ بھی ماں باپ دلاتے ہیں، ماں دلاتی ہے خاص طور پر۔ دودھ پلانا، ڈکار دلانا، کروٹ دلانا۔ پھر انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو خود کھا نہیں سکتا، تو ماں باپ اس کو سپون فیڈ کرتے ہیں۔ جب وہ چل پھر نہیں سکتا تو اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ہلکا پھلکا چلنے لگتا ہے کمزور جسم کے ساتھ لڑکھڑاتا ہوا، تو والدین اس کو سہارا دے کر اس کو چلاتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو بچے کو اٹھا کر ایک طرف سے دوسری طرف موو کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ وہ ان کی طرف سے وہ قرض ہے جو آپ کو انہوں نے دیا تھا، اور اگر کل کو وہ کمزور ہو جائیں، خود کھا نہ سکے تو انہیں کھلاؤ، پی نہ سکے تو انہیں پلاؤ، چل نہ سکے تو سہارا دے کر چلاؤ، موو نہ کر سکے تو اٹھاؤ۔ بوڑھے والدین کو آپ کو کندھوں پر اٹھانا پڑے تو شوق سے اٹھانا چاہیے، اور اس میں کوئی اپنے اوپر لائبلٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے تو اٹھایا ہے نا ہمیں، آپ بھی آپ اٹھائیں۔ یہاں تک کہ آپ غور کیجئے کہ جب ہم چھوٹے تھے، آپ چھوٹے تھے، تو آپ کے والدین نے آپ کو واش روم بھی وہ لے کے گئے، اور رفع حاجت میں آپ کی ہیلپ کی، پھر آپ کی طہارت کرائی، سب کچھ کیا تھا نا۔ اب اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ خود واش روم نہ جا سکیں، والد اس کی تو آپ کی ڈائریکٹ ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں واش روم لے کے جائیں، اگر ضرورت محسوس ہو تو طہارت بھی کرائیں، لیکن والدہ وہ آپ کے بہاف پر پھر آپ کی بیوی جو ہے وہ کرے گی۔ بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بیٹی اپنے گھر چلی گئی، والدین جو ہیں وہ بیٹوں کی لائبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، اور ان کے بہاف پر ان کی بیوی ان کی ہیلپ کرے گی۔ اگر بیٹی اپنا گھر چھوڑ کر ادھر آئے گی تو پھر وہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے خلاف ہے، اس کے بچی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا شوہر، پھر اس کا سسر اس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں بوڑھے والدین کی ذمہ داری جو ہے یہ بیٹوں پر ہے، بیٹیوں پر نہیں۔ تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اس کے بعد فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ جناح کہتے ہیں بازوؤں کو، اور پرندوں میں یہی پر بن جاتے ہیں،
یہ بیسیکلی 4 ونگز ہیں نا، تو چوپایوں میں بھی 4 ونگز ہیں، انسانوں میں بھی 4 ونگز ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ جو عام معروف معنوں میں چوپائے ہیں وہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں، پرندوں میں وہ جو اگلے ونگز ہیں وہ بازو بن جاتے ہیں، وہ پر بن جاتے ہیں، اور ہمارے وہ بازو بن جاتے ہیں، کسی لیے کہ پرندے بھی 2 قدموں پر چلتے ہیں، ہم بھی 2 قدموں پر چلتے ہیں۔ تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازو، اپنے پر ان کے لیے نیچے رکھو۔ یہ جو اردو کا محاورہ ہے نا، پر بچھانا، جی آیا نو، پر بچھانا، یہ اصل میں جو پرندے کا طرز عمل ہوتا ہے کہ مرغی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے پروں تلے اپنے بچوں کو پالتی ہے، نیوٹریشن بھی دیتی ہے، ان کے ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کرتی ہے، بالکل معصوم بچہ ہوتا ہے نا، سردی میں گرمی میں وہ ختم ہو سکتا ہے اس کا وجود، وہ ان کے لیے گھونسلہ بناتی ہے اور پھر اپنے نیچے ان کو یوں کر کے دبا لیتی ہے۔ اسی سے محاورہ بن گیا پر بچھانا۔ کیا مطلب؟ سب کچھ بوڑھے والدین کو فراہم کرنا خوشی کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک کام جو آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا اور بہت کیا، وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے دعائیں۔ یعنی آپ کو چھینک آتی تھی تو آپ کے وہاں اللہ تعالیٰ دعا کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ آپ کو اور کوئی تکلیف ہوتی تھی، آپ گر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو صحت دے۔ صرف ہسپتال ہی نہیں لے کے گئے والدین، آپ کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ آپ امتحان دیا آپ نے، یعنی پریپ کے امتحان سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ شاید سی اے کے فائنل ایگزام تک آپ کے والدین آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ بوڑھے والدین کی خدمت بھی کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ رب ارحمہما، ربا میرے والدین پر رحم فرما، کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ اس کے بعد بڑی زبردست بات فرمائی، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تمہارا رب اس کو خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے والدین آپ کی سرزنش بھی کرتے رہے، ڈانٹتے بھی رہے آپ کو اور کبھی مارتے بھی رہے آپ کو۔ اب وہ ڈانٹنا اور مارنا تو منع کر دیا کہ وہ بڑے ہیں لیکن تم انہیں ڈانٹ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، سخت الفاظ میں ان سے کلام نہیں کر سکتے، لیکن سرٹن کنڈیشن میں آپ کو والدین کے ساتھ کچھ سختی کرنا پڑ سکتی ہے ان دیر انٹرسٹ۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ بوڑھے والدین ہیں، پرہیز نہیں کرتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کو شوگر تھی، تو بہت زیادہ ان کی شوگر لیول ہائی ہو گیا، تو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ایک دن اس کی والدہ نے بہو کو بلایا، سلمہ اریا گل سن، کہتی ہیں کہ خالد نہ دسی وہ گلی چوں سبزی والا امب والا گزریا سی، تو میں 2 کلو امب لے کے تو واشنگ مشین کے پیچھے رکھ لیا سکتے میں کھا دے سکتا۔ اب بیوی نے بتایا ڈاکٹر خالد کو، وہ کتاب پڑھ رہے تھے تو کتاب ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کو تیرا بلا ہو جاؤ گے۔ یعنی اس پہ سختی کرنا پڑ سکتی ہے ان کی صحت کے لیے، لیکن پھر بھی ادب کے ساتھ، یعنی ہاتھ جوڑ کر آپ ان سے وہ جو بد پرہیزی کر رہی ہیں آپ لے لیں ان سے۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، ان کے والد صاحب کہتے ہیں جب بھی میں دکان سے جاتا گھر تو پہلے اپنے گھر جانے سے پہلے میں والد صاحب کو سلام کرنے جاتا، تو آم کے موسم میں وہ آم کھا رہے ہوتے تھے، کہتے جب میں آم کھان لگنا ہو تو آ جانا۔ بہرحال بد پرہیزی کرتے ہیں والدین تو ان کو ادب و احترام کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ پیشنٹ میرا تھا، وہ مجھے
کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب بڑا مسئلہ ہے، اپنی والدہ کو لے کے آئے تھے میرے پاس، تو کہنے لگے کہ جی ظاہر ہے گھر میں بچے بھی ہیں، کوئی میٹھی چیز بھی بننی ہوتی ہے، تو والدہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نہ کھائیں، آدھی رات کو اٹھ کر فریج میں سے نکال کے کھا لیتی ہیں، کیا کیا جائے؟ اب ایسی صورت میں بھی آپ والدین کو ڈانٹ نہیں سکتے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، پلیز امی ابو پلیز ایسا نہ کریں، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہاں کبھی کسی وقت جو ہے آپ کو وہ سختی بھی ڈرتے ڈرتے کریں کہ یا اللہ تو ناراض نہ ہو جانا، میں ان کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کا معاملہ کرنے والا ہے، انہیں معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ تو والدین کے حقوق میں تو خدمت ہی خدمت، یعنی ان پر مالی اعتبار سے انویسٹ کرنا، جسمانی اعتبار سے انویسٹ کرنا، اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ کیا ہے، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ اب بھی آپ کا ایسا ہی ہوگا کہ جب آپ کالج سے اب آپ 20s میں چلے گئے ہیں، اب بھی آپ جب گھر جاتے ہیں آپ کی والدہ آپ کو دیکھتی ہیں تو ان کا چہرہ کھل جاتا ہے نا۔ اسی طرح والدین کو دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو صرف دیکھنا جو ہے اس کو باعث ثواب قرار دیا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا، 2 چیزیں یاد نہیں رہتی اس لیے 2 ہیں 3 ہیں، میں 2 یاد ہیں۔ خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی آپ نہ نفل پڑھ رہے ہیں، نہ ذکر کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، صرف خانہ کعبہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ ثواب ہے۔ اور بوڑھے والد کو دیکھنا، صرف دیکھنا، یہ بھی ثواب ہے۔ آپ نے جو اسکول میں لیٹر رائٹنگ میں ہوتا نا والد صاحب کے نام خط، تو کیسے ایڈریس کرنا آپ کو سکھایا گیا تھا، یاد ہے؟ قبلہ و کعبہ والد صاحب، جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، ایسے ہی بوڑھے والد کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ ماں تو اس میں شفقت ہوتی ہے بہت زیادہ، ماں کو دیکھ کر تو خوشی ہوتی ہے، لیکن بوڑھا باپ جو ہے وہ ذرا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تو انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، ایسے ہی بوڑھے باپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ سب والدین کے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر، نوجوان نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرا باپ بڑا ڈیمانڈنگ ہے، میں بال بچے دار ہوں، تو میں نے اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے، لیکن وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اور کما کے لا کر دو، اور کما کے لا کر دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا لیا پاس اور اس کے والد کو بلوایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اس کو، تو وہ گھر سے چلا، تو عربوں کا بچہ بچہ شاعر ہوا کرتا تھا، تو اب راستے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے آ رہا ہے آپ کے پاس، اور راستے میں وہ شعر گنگنا رہا ہے۔ تو جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو فرشتے نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا وہ امتی وہ بڑے زبردست اشعار کہتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات تو بعد میں سنوں گا، تم راستے میں جو اشعار کہتے ہوئے آئے تھے پہلے تم وہ مجھے اشعار سناؤ۔ تو اس نے وہ اشعار سنانے شروع کیے، اور بیٹے سے ان اشعار میں وہ کہہ رہا تھا کہ جب تو چھوٹا تھا تو میں تیرے لیے یہ کرتا تھا، تو یوں کرتا تھا تو میں ایسے کرتا تھا، تو یہ تمہاری یہ ضرورت ہوتی تو ویسے پورا کرتا تھا، یعنی یہ ساری باتیں وہ سنا رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سن رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے وہ اشعار سنتے ہوئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور جب اس نے اپنی نظم ختم کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کا گریبان پکڑا، یوں کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا،
اور بیٹے سے کہا انتا و مالک لابیک، تو خود بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ تو اس طرح وہ والدین کے حقوق ہیں کہ جو ہم نے دینے ہیں۔ پھر اسی میں ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا کانسیپٹ ذرا وائڈ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں جنم دیا، دوسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی اپنا گھر بسانے کے لیے، وہ بھی کیا ہے تمہارا فادر ان لا جو ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے، اس کی بھی عزت، اور جس نے تمہیں تعلیم دی استاد، اس کی بھی عزت ہے۔ تو درجہ بدرجہ ظاہر بات ہے کہ جو وہ باپ جس نے جنم دیا ہے وہ سب سے بڑا باپ ہے، پھر سسر جو ہے وہ اس سے چھوٹا باپ ہے، اور استاد جو ہے پھر اس سے چھوٹا باپ ہے۔ ان سب میں اصل میں جو وہ کانٹے کی بات کیا ہے وہ شکر، والدین کا بھی شکر، سسر کا بھی شکر کہ اس نے اپنی بیٹی دے دی آپ کو اپنا گھر آباد کرنے کے لیے، اور استاد جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے، یعنی وہ جو امام حنیفہ کے استاد نائی نے ان کو تعلیم دی تھی کہ بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے استاد جو ہیں وہ ملیں گے، کسی نے آپ کو الف ب پڑھائی تھی، اور اپنے اساتذہ کو یاد رکھا کریں۔ آپ کا پریپ کا استاد یا آپ کی پریپ کی استانی، اس کو بھی یاد کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کا مڈل اسکول کا استاد، پرائمری اسکول کا استاد، ہائی اسکول کا استاد، ان سب کا آپ پر کنٹریبیوشن ہے۔ جیسے میں نے آپ کو چوتھی جماعت کے اپنے استاد کی سنائی کہ وہ یہ بات بتایا کرتے تھے، تو اپنی نبیڑ تن اور نال کی، تو گٹھڑی استعمال تن چور نال کی، نہیں، مائنڈ یور اون بزنس۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ وہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو کچھ بھی پڑھایا ہے، سکھایا ہے، وہ سب آپ کے استاد ہیں۔ اکاؤنٹنگ کے اندر، اکنامکس کے اندر، آڈیٹنگ کے اندر، آپ کے سب اساتذہ جو ہیں وہ احترام کے لائق ہیں، وہ آپ کے محسن ہیں۔ یو لرن فرام دیم، وہ سب سے جو کم تر حق ہے ان کا وہ کیا ہے؟ پے دیم ریسپیکٹ۔ تو آپ ان کی عزت کریں گے تو آپ کا دل آپ کی عزت کرے گا، اور اگر آپ ان کے ساتھ مس بہیو کریں گے تو آپ کا اندر جو ہے وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا۔ اس میں ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بہت سے، خاص طور پر آج جو نوجوان نسل ہے وہ یہ سوال پوچھتی ہے کہ اولاد کا بھی والدین پر کوئی حق ہے؟ یس، قرآن مجید نے ان کا یہ حق قرار دیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورۃ تحریم کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ امرہم ما امرہم، کہ اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو کل کو آپ بھی انشاءاللہ اولاد والے ہوں گے تو اولاد کا یہ حق آپ نہیں چھین سکتے۔ آپ کوشش کریں ان کی پرورش ایسے کریں، ان کی گھٹی میں ڈالیں کچھ چیزیں، ایمانداری، سچائی، عدل و انصاف، یہ بچپن میں آپ ان کے دل میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ اگر ایک خاص ایج میں کچھ باغیانہ رویہ بھی ہوگا تو اندر جو آپ نے انجیکشن لگایا ہوا ہے وہ بڑے ہو کر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بہت سے ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کالج میں گئے تو ذرا کچھ آزاد خیال ہو گئے، لیکن وہ جو ماں کا لگا ہوا انجیکشن تھا، استاد کا، پرائمری اسکول کے استاد کا لگا ہوا انجیکشن جو تھا، وہ پھر اپنا اثر دکھاتا ہے، اور پھر وہ بڑے ہو کر دین کے بہت بڑے خادم بنے۔ ان کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ علامہ اقبال ہے۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں بانگ درا میں علامہ اقبال کی نظم ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ ان کو جوان ہو کر، جوان سے میری مراد جو ہے 40s میں پہنچ کر، علامہ اقبال انہیں یاد کرتے ہیں کہ
اے ماں تو نے میرے لیے کیا کچھ کیا تھا، اور ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو والدین کے حقوق، اور بڑے ہو جائیں تو پھر اولاد کے حقوق۔ جو ماڈرن ٹرینڈ ہوا ہے، ہمارے زمانے میں ماں کا اور باپ کا کردار بڑا مختلف ہوا کرتا تھا۔ گھر میں جو روب ہوتا تھا وہ باپ کا ہوتا تھا، جو 24 گھنٹے پاس نہیں ہوتا تھا، اور ماں جو ہے اس کا اتنا روب نہیں ہوتا تھا، عزت ہوتی تھی، محبت ہوتی تھی، روب نہیں ہوتا تھا۔ اب کچھ معاملہ ایسا ہو گیا کہ ایک عجیب سی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ یوں سمجھیے کہ دوسروں کے بارے میں بڑی فکر ہے کہ لوگ میرے بارے میں اچھا خیال کریں۔ وہ کہ اگر بچے سے پوچھے کوئی کہ تمہیں زیادہ پیار کون کرتا ہے، تو میرے بچے کہیں کہ میرا باپ مجھے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا۔ آپ کے والد کچھ بھی کرتے ہیں، وہ کسی چلاتے ہیں، قلم چلاتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں کسی کالج میں، کسی اسکول میں، یا کسی کورٹ میں وہ وکیل کی حیثیت سے بحث کرتے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے تعلیم کے اخراجات کے لیے فکر مند ہیں، وہ آپ کے لیے گھر بنانے کے بارے میں فکر مند ہیں، وہ آپ کی شادی کے بارے میں فکر مند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اولاد کے حقوق، تو کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو پیار نہیں کرتا، لیکن باپ کا پیار نظر نہیں آتا، ماں کا پیار نظر آتا ہے۔ یہ بڑا ایک بنیادی فرق ہے کہ باپ بھی اپنے بچے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماں چونکہ اس کی شفقت بڑی پرومیننٹ ہوتی ہے۔ اس کا ایک میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ ماں جب بچے سے ناراض ہوتی ہے، مار بھی لے تب وہ خود بھی ساتھ رو پڑتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اپنی ماؤں کو، بڑی بہنوں کو، بھابھیوں کو، کہ وہ بچے کو مار رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں، اور ساتھ خود بھی رو رہی۔ باپ جو ہے وہ بچے سے ناراض ہو سکتا ہے۔ ایسے بھی واقعات آپ کو ملیں گے کہ بیٹے نے کوئی غلط حرکت کی، باپ ناراض ہوا اور اس نے عمر بھر بیٹے کو نہیں بلایا۔ ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو ماں کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے، اس کو شفقت ہی اچھی لگتی ہے۔ اگر ماں ایڈمنسٹریٹر بن کے بیٹھ جائے گی تو گھر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر باپ بھی کو رہنا چاہیے، اس کا ایک روب ہو، اور وہ شام کو گھر آئے تو بس ماں صرف اس کو شکایت لگائے، لیکن روب باپ کا ہو، آپ کے دل میں ایک روب ہو کہ ہاں ابا جی آن گے تو شکایت لگ جائے۔ لیکن ماں کا کام کیا ہے؟ شفقت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ بیٹا صاحب خاص طور پر سمجھیں، یہ کوئی نہ اسکول ہے اور نہ یہ کوئی کورٹ ہے۔ ماں کا کام کیا ہے کہ چلتے پھرتے چپ کے انجیکشن لگائے ایمان کے۔ نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ اور دے گا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے چپکے سے بچے کے کو ایک انجیکشن لگا دیا ایمان کا۔ گھر میں 2 بچے لڑ پڑے، اب آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گھر میں عدالت لگائیں، بس صرف سمری ٹرائل کر کے جس نے زیادتی کی ہے آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ تمہیں اللہ پوچھے گا۔ یہ ایسا انجیکشن لگے گا بچے کو ایمان بالآخرت کا کہ پھر ایک خاص سٹیج پر جا کر انشاءاللہ وہ ظاہر ہوگا، اور پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو پھر اس کے اندر یہ چیز ہوگی کہ اللہ مجھے پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رول اسائن کیے ہیں، باپ کو اور رول دیا ہے، ماں کو اور رول دیا ہے، شوہر کو اور رول دیا ہے، اور بیوی کو اور رول دیا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے رول کو پہچان کر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔